فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شمع بانو بنت جواد عباس، شمع بانو مرحومہ بنت جواد عباس مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد کا فقرہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے۔ یہ حدیث پوری یوں ہے: حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ تو اتنا تو آدھا تو مشہور ہے، ترجمہ بھی مشہور ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں۔ اس کے بعد والا جو فقرہ ہے، دیکھیے عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہے؟ جس میں بولنے والا اس کے جملے سے کوئی خبر ملے، اور جملہ انشائیہ یہ ہے کہ خبر نہیں ہے بلکہ ایجاد ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں، من جملہ اس میں دعا بھی انشائی کے معنی میں ہے۔ اب ہمارے علماء میں یہ بحث ہے کہ یہ بعد والا فقرہ کیا ہے، جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ بالکل واضح ہے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جملہ خبریہ۔ اگر اس کو کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ ہے تو انشاء اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دعا کے معنی میں ہو، اور اگر دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے، گویا نبی نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین ہو جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین ہو جاؤ. صلوات بر محمد و آل. ایک نسخہ یہ دیا گیا. دوسری حدیث وہ بھی مشہور ہے، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ایام اعظم یہ حدیث لگی رہتی ہے، حدیثیں لگی رہتی. ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. والسبینۃ، ادھر ہے کہیں نہ لکھی ہوئی؟ یہی کیا؟ یہی تو ہے. جی ہاں میرے سریح پر ہے. ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. والسفینۃ النجاہ، اور نجات کی کشتی ہے. اب یہ دوسرا نسخہ رسول اللہ کا ہے. مطلب ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. اس قدر مرتبہ میں ابھی آتا ہوں اس پر بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت امام حسین سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تھے بس اسی وقت تک سبب ہدایت ہے. آج تک نہیں بلکہ قیامت تک وجود مبارک حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سبب ہدایت تھا، ہے اور رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنا لحاظ، وہ چاہے خدا ہو، رسول اللہ ہو، فرشتے ہوں، جتنا جو ہے وہ لحاظ امام حسین علیہ السلام کا کیا گیا کسی کا نہیں ہوا. سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھائیے گا، بولیے، جب تک اتر نہ جائیں. مسجد کی مجلس ہے، ممبر پر ہے، اس پر دو بہت مشہور ہے قصہ، لیکن اس میں ذرا سا توجہ کر لیں. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ہے نا مشہور. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ جو ایک ہفتہ غائب تھے اس کا بدلہ لیا جائے گا نا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت ممبر پر ہیں، امام مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، کیا ہوا؟ گر گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر ممبر سے اترے، گئے، امام کو اٹھایا، لے کے آئے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ سوال یہ ہے. میری کوئی یہاں رشتہ داری نہیں ہے، اس میں میرا کوئی جو ہے بھائی بھتیجا بھی موجود اس مجلس میں نہیں ہے. اگر میرا بچہ چلتے چلتے اس طرح گر جائے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ انصاف سے بتائیے گا. ارے مولانا بیٹھیے، آپ بیٹھیے بیٹھیے، ہم اٹھا. کوئی بھی چلا جائے گا نہیں اٹھا لے گا. میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، لیکن مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے. 10 لوگ دوڑ جائیں گے. خوب جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، یہ پبلک کیا کر رہی تھی کہ پیغمبر کو ممبر سے اترنا پڑا؟ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ صلوات در محمد. سوال یہ دیکھیں، بقول ہمارے استاد کے وہ فرمایا کرتے تھے جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے جواب صحیح طریقے سے سمجھ میں، تو یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ رسول اللہ پر جان چھڑکنے والے افراد، ان کا بیٹا گر گیا ہے قرآن کی نص کے مطابق، اور وہ ممبر سے اتر کے جائے لے کے آئے. یہ پبلک کیا کر رہی تھی؟ عقل اس بات کو ماننے کو تیار، لیکن کتابیں کیا کہتی ہیں؟ پیغمبر گئے. کیا جواب ہے اس کا؟ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا میں نے، آپ مانیے نہ مانیے آپ کے اوپر ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے. پتہ نہیں پہنچے یار. ان کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے.
کہا علی کا بیٹا ہونا پرابلم کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری میں. ہاں. پیغمبر کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. یعنی رسول اللہ کی وفات کے 50 برس کے بعد واقعہ کربلا ہوا ہے. اور وہاں آفٹر 50 ایئر امام نے کربلا میں پوچھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا جواب دیا گیا؟ بغضن لے ابیک. کیا دشمنی بھیا تم کو ان کے باپ سے؟ اس میں تو کتنے ایسے جنہوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو حضرت علی کو، اس لیے کہ کوفے کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. وہ 3-4 سال جو جا کر کے وہاں کوفے میں رہے شاید دیکھ لیا کچھ. اس میں اکثریت ہوگی جنہوں نے قاعدے سے امیر المومنین سے. تو دشمنی کیا ہے علی سے؟ علی سے کسی کو ذاتی، علی نے کسی کا مال نہیں لیا، علی نے کسی کا حق نہیں چھینا، پھر کون سی دشمنی ہے؟ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. ان کی پھپھو نے بتایا تھا کہ تمہارے پھپھا کو علی نے قتل کیا ہے. ان کی خالہ نے بتایا تھا کہ تمہارے خالو کو علی نے مارا تھا. ان کی ممانی نے بتایا تھا کہ تمہارے ماموں کو علی. 50 برس کے بعد اولاد کے اندر اتنی خلش ہے کہ 50 سال پرانی دشمنی رکھے ہوئے ہیں. تو ابھی تو خیبر تازہ تازہ ہوا ہے، خندق تازہ تازہ ہوا ہے. تو یہ دقت کہیں نہ کہیں سب کو امیر. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھی. ایک حدیث سنا دوں تو ایک دم کنفرم ہو جائے. پیغمبر کا آخری وقت ہے. حضرت نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. اپنا اپنا آدمی لوگ جگاڑ لگا کے اپنا پیش کرنے لگے. جو جاتا جب کئی بار ہوا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا تم لوگ نہیں سمجھ رہی ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں. مولا آئے. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت نے حضرت امیر کو کلیجے سے لگایا، لبہائے مبارک امیر المومنین کے کانوں تک لے گئے اور فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو پبلک ہے اس کو علی علیہ السلام سے کچھ نہ کچھ خلیش ہے. اب انہیں علی کا بیٹا گر گیا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ چھوڑا، سیدھی بات ہے نا. لیکن یہ جواب ہمارا ماننے کے لائق اس لیے نہیں ہے کہ کیا یہ جتنی پبلک تھی اس میں سب کو علی سے پرابلم تھی؟ سلمان کہاں تھے؟ ان کو تو نہیں ہو تو منا اہل البیت ہیں. ابو ذر کہاں ہے؟ مقداد کہاں؟ ان لوگوں کو تو جانا چاہیے. آپ جواب دیں گے کہ ہو سکتا ہے اس دن نہ رہے ہوں. یہ سب لوگ جنیر کے تھوڑی تھے کہ صاحب عقیل الغربی صاحب کا خطاب چل رہا ہے اس لیے اپنے گاؤں چلے گئے. ایک ساتھ سب تھوڑی غائب ہو جائیں گے. اچھا، اور جیسی شخصیتیں سلمان ہو یا ابو ذر ہو، یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا خطبہ چھوڑ دیں. تو اگر کسی کو بھی پرابلم ہے تو ان شخصیات کو تو نہیں ہے نا، ان کو تو دوڑنا چاہیے تھا. سلمان کیا کر رہے تھے؟ ہاں، ابو ذر کیا کر رہے تھے؟ مقداد کیا کر رہے تھے؟ تو یہ ہمارا جواب کٹ گیا نا، ماننے کے لائق نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ معاذ اللہ یہ صحابہ کرام دوڑے نہ ہوں گے، یہ صحابہ کرام لپکے نہ ہوں گے. پھر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ گئے تو ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ پر جان چھڑکنے والے لوگ اور ان کا نواسا گر جائے چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ اٹھے ہوں گے، لپکے ہوں گے، بڑھے ہوں گے. بٹ شاید پیغمبر تو منبر پر ہے نا، وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. بٹ شاید
پیغمبر نے منبر سے کہا اے سب لوگ بیٹھیے، خبردار کسی کو اٹھنا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. خود اترے، گئے، اٹھایا، لے کے چلے آئے. اگر اس بات کو مان لیں تو پھر سوال، یا رسول اللہ تقریر جاری رکھیے، بچہ ہے کوئی بھی اٹھا کے لا کے آپ کو دے دے گا، پوری تقریر کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ کیوں اتر کے گئے؟ پبلک جاری، اس کو روکا کیوں آپ نے؟ عجب نہیں، حضرت جواب دے آج پہلا دن ہے، سب کو اس کی حیثیت بتلا دی جائے، کسی کے دماغ میں یہ خبط نہ آنے پائے کہ بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجلسیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ اگر بیچ میں مجلس ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو پھر سے جو جاری رکھنے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے کیا طریقہ جنرلی چلتا ہے؟ کوئی لڑکا گر گیا کسی نے تو زیادہ کیا ہوگا بھائی اچھا ایک سلوات پڑھیے، سلوات پڑھوا دے گا آدمی، اور ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا زیادہ، اور اس کے بعد اپنی بات کو کیا کرے گا؟ کنٹینیو کر لے. یہی طریقہ ہے نا. تو مجلس تو رکی، پیغمبر اترے، گئے، امام حسین سلام اللہ علیہ کو لیا، ممبر پر آئے. اب بات آگے کیسے بڑھنی چاہیے تھی؟ چلو خیر یار یہ سب تو ہوتا رہتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کر دیتے. لیکن جب روایت پڑھیے گا آپ تو اب جب امام حسین کو لے کے دوبارہ حضرت ممبر پر آئے ہیں تو پھر سے ایک نئی آیت پڑھ دی، اور آیت بھی بڑی غضب کی. بعض جگہوں پر ذاکروں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. ایک بیچارے خطیب تھے، ان کا نام رکھ دیا لڑکوں نے سٹی بس. سٹی بس تو انہوں نے کہا بھائی جو ہے سٹی بس کیوں؟ میں نہیں پوچھا، اتفاق سے سٹی بس کیوں؟ کہنے لگے صاحب ہم لوگ تسبیح لے کے بیٹھے تھے، ایک مجلس میں 80 پر 3 سلواتیں پڑھوائی تھی انہوں نے، تو چونکہ سٹی بس کے اسٹاپیج زیادہ ہوتے ہیں اس میں بھی سلوات، سمجھ گئے آپ؟ ایک صاحب تھے، ان کا بیچاروں کا نام رکھ دیا ان سبوں نے ٹیبل فین. وہ پڑھتے تھے تو ہلتے تھے. تو توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مجمع کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا ہاں پوچھا میں نے تو بھیا بتاؤ میرا کیا نام ہے، تو ان سبوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں رکھا گیا. میں نے کیوں؟ کہا اصل میں یہاں کے لوگ تقی الحیدری صاحب کے بڑے مرید ہیں، آپ ان کے یہاں سے آئے اس لیے آپ بخش دیے گئے ہیں. صلوات بر محمد. تو طریقہ یہ ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے سلوات ہم نے پڑھوائی، کہے کچھ رہے تھے، دوسری بات نکل آئی. یا رسول اللہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدین، آپ کی بھی گفتگو بے ربط ہوتی ہے؟ ہر سلوات کے بعد نیا موضوع. عجب نہیں. حضرت جواب دے اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو ڈھنگ کی بات کرنے والا دنیا میں کون ہوگا؟ سیدھی بات ہے نا. ہم نے کہا صاحب مگر آپ جو ہے وہ اس واقعے سے پہلے آپ کا کوئی بھی بیان رہا ہو، لیکن اب آپ نے ایک نئی آیت پڑھ دی، اور آیت بھی بڑی عجیب. اب جب امام حسین علیہ السلام کو لے کے ممبر پر آئے تو جو آیت پڑھی وہ یہ تھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ آپ کی گفتگو بھی بے ربط ہوتی ہے، میری گفتگو کہاں سے تم کو میں نے کہا صاحب کچھ کہہ رہے تھے ابھی اچانک نہیں آئے. کہا تم پچھلی تقریر سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں اس آیت کو جوڑتے؟ واقعہ کیا ہوا ہے؟ حسین گر پڑے ہیں. آیت کیا ہے؟ تمہاری اولاد تمہارے لیے. تو اگر اس واقعے سے جوڑتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا اس آیت پڑھنے کا؟ یعنی امام حسین گرے نہیں تھے، اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. یہی نا مطلب ہوا. تو یا رسول اللہ حسین کے گرنے سے آپ کا کون سا امتحان؟ عجب نہیں. حضرت جواب دیں
کوئی سوال کرے یا نہ کرے، سمجھے یا نہ سمجھے، تم لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے جو خطیب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاکری کی فطرت یہ ہے کہ ذاکر، اوریٹر، خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، اپنی تقریر کے دوران خلل اور ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا۔ یہ حسین گرے نہیں تھے، گویا خدا اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ ہے ذات مقدس حضرت سید الشہداء کی، جن کے لیے پیغمبر نے نسخہ دیا، محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ۔ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ دوسری حدیث کیا تھی؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ ہدایت چاہیے تو ان کی بارگاہ میں آؤ، نجات چاہیے، لیکن وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک اس دنیا میں تھے تبھی تک سبب ہدایت تھے۔ آج بھی ذات مبارک حضرت کی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہی ہے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں آ ہی جاتی ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے رہے ہدایت پر آ گئے۔ جب سے حضرت کا وجود ہے قیامت تک ذات مبارک حضرت کی سبب ہدایت اور سبب نجات تھی، ہے اور رہے گی۔ ابھی بچپنا ہے، آغوش میں ہے، ام ایمن لے کے نکلی ہیں، کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے، نظر پڑ گئی، ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے، چوم لیں؟ نہیں۔ کیوں؟ تم یہودی ہو، نجس ہو، طیب و طاہر لب نہیں مس ہو سکتے اس سے۔ اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہیں وہ عالم کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد رخ کرتا ہے آسمان کی طرف، کہتا ہے خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیا کہا تھا، ان الحسین مصباح الہدی۔ ہادی اس کو کہتے ہیں شکل دیکھ کے آدمی کلمہ پڑھتا نظر آئے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے کوئی ہادی نہیں بنتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ ہدایت ان کی ذات سے وابستہ ہے۔ ارمنستان جانتے ہیں نا، جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ آرمینیا۔ یہ زمانی بودت کے ارمنستان جزو ایران بود۔ منتہا فرق یہ ہے دونوں میں، آذربائیجان شیعہ اکثریتی اور یہ ارمنستان کیا تھا؟ کرسچن۔ آج بھی اگر کسی کو کہنا ہو کہ صاحب یہ عیسائی ہے تو ارمنی ہے، تو ارمنی ہونے کا مطلب یعنی مسیحی ہے۔ یہاں بھی پونا میں دیکھیے آپ، اعظم گڑھ کے ہیں، فیض آباد کے ہیں، کہاں کے لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ کسی زمانے میں خدا نہ کرے یہ الگ ملک ہو تو ایک زمانہ یہ ایک ہے نا، تو یہ ارمنستان بھی جز تھا اسی ایران کا۔ کسی شہر سے ایک لڑکا ارمنستان پہنچ گیا، ذہن میں رہے ان الحسین مصباح الہدی۔ قصہ یوں ہے، صلوات بر محمد۔ مرجع کا نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ نجف اشرف میں ایک شخص آیا اپنی بیوی کے زیورات لے کے، پورا، کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں کیا ہے؟ کہ آپ جہاں چاہیے خرچ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہے کیا، یہ تو بتاؤ گے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ تو اسی اعتبار سے
اس کا مصرف طے ہوگا۔ اس نے کہا صاحب یہ تو نہ بتا پاؤں گا میں، البتہ میرا قصہ سن لیے پھر آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا قصہ بتاؤ۔ کہا صاحب میں اپنے شہر سے آ گیا کہاں؟ ارمینستان، نوجوانی میں۔ اچھا کہتے ہیں یہ ہے کہ آدمی، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، دیس کی چوری پردیس کی بھیک۔ آدمی اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں وہ بھیک نہیں مانگے گا، بے عزتی ہو جائے گی، چوری کر لے گا وہاں۔ لیکن یہاں پونا میں آ گئے، کون جانتا ہے ہم کو؟ تو بھیک بھی مانگ لیں گے، کون پہچانتا ہے؟ تو اب وہاں اس نے ہر کام کیا جو بھی ممکن ہو سکا، ٹھیلا بھی چلایا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، مثلا جو کام وہاں کون پہچانتا ہے؟ عزت بے عزتی کی بات ہے۔ ہمت مردان مدد خدا، وہ محنت کرتا گیا، خدا اس کو بولیے ترقی کرتا گیا، زمین جائیداد مکان سب بنا لیا۔ ایک دن گھر سے نکلا، سامنے سے ایک لڑکی گزری۔ آغا یہ میر خوشحال، شما اہل آئی ٹی ہستی، ڈیجیٹل کیمرہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ اللہ نے۔ یہ اس سے زیادہ ڈیجیٹل کون ہے؟ کلک ہو گئی، ڈال دیا ہارڈ میں، اب بیچارہ ڈیلیٹ کر رہا ہے، ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی جا رہی تھی، نظر پڑ گئی، اچھی لگ گئی، لڑکا سنجیدہ ہے، شریف ہے، مومن ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، سارے ایمان و تقوی کے باوجود۔ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، مگر شرافت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس لڑکی کا گھر دیکھ کے واپس آ گیا۔ اب اپنے دوستوں سے بات کی، یار وہ ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے، ذرا جاؤ اس کے باپ سے بات کرو۔ باپ سے بات ہوئی، باپ نے کہا بھائی میں تنگ نظر نہیں ہوں، اللہ نے لڑکی دی ہے، رشتہ کرنا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ آنکھ بند کر کے کر لیں، ہم کو وقت دیجئے، ہم ذرا تحقیق کر لیں کہ یہ صاحبزادے ہیں کیا چیز۔ کچھ دنوں کے بعد جواب آیا کہ لڑکا ہم کو پسند ہے، مال دولت شکل و صورت سب ٹھیک ٹھاک ہے، بٹ ایک عیب ہے۔ کیا؟ مسلمان ہے۔ ہم اپنی لڑکی غیر مذہب میں نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو نہیں دے سکتے۔ ہاں لڑکا ہم کو پسند ہے، اگر یہ مسیحی ہو جاتا ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر خبر آئی، لوگوں نے کہا بھئی یہ شرط ہے، تو پہلے جھٹکے میں اس نے کہا چھوڑو، ایسا تھوڑی اپنے یہاں تک کال ہے لڑکیوں کا کہ ہم چلیں ایمان اور اسلام چھوڑ دیں، لا حول ولا قوت، میں نہیں کروں گا، منع کر دیا۔ لیکن اب اتنا شیطان گھس چکا تھا نا، اس نے وسوسہ شروع کیا۔ کثرت سے پڑھیے، خدا شاہد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہم کو۔ شیطان نے وسوسہ شروع کیا، اہل کتاب ہیں، ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہے، دنیا بھر کے وسوسے شروع۔ اوپر سے کہنے میں کیا جاتا ہے، اندر سے ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ بہرحال عشق وہ غالب آ گیا اور انہوں نے صاحب اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب ہم مسیحی ہو جائیں گے۔ شادی ہو گئی۔ اب یہ بتا پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شادی ربیع الاول میں ہوئی، جمادی الثانی میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، شوال میں، نہیں معلوم۔ بہرحال اب یہ دونوں رہ رہے ہیں، وقت گزرتا گیا، شوال آیا، ذیقعدہ آیا، ذی الحج آیا، 27، 28، 29 محرم، اب یاد آنے لگا یہ کیا بیوقوفی کی تم نے۔ اب وہ اپنا پورا وطن یاد آ رہا ہے، پورا اپنا کیا ہے گاؤں یاد آ رہا ہے۔ اس وقت آج یہاں کے جو ہے وہ جلوس ہوگا تو آج 2 محرم ہے تو یہاں کا ہوگا، تو آج عجیب اس کو خاموشی طاری ہو گئی۔ بیوی بار بار پوچھتی کیا بات ہے، یہ اچانک تم چپ کیوں ہو گئے، اچانک تم خاموش کیوں ہو گئے؟ چپ، کوئی جواب نہیں۔ 2 محرم، 4 محرم، 8 محرم، آ گیا کیا 9 محرم، شب
आशूर बैठे बैठे 10 दिन से जो बोझ था ना अंदर हट गया, नहीं बर्दाश्त हो सका। शबे आशूर चीख पड़ा, हाय हुसैन। अब जो इसने रोना शुरू किया, हुसैन हुसैन, बीवी दौड़ के आई, क्या बात है, 10 दिन से तुम चुप हो चुप हो चुप हो, पूछती हूँ बता, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूँ भाई, तुम्हारी सारी चीजें हमको मालूम होना चाहिए ना, आखिर क्या हो गया तुमको कि तुम खाम और आज रो भी रहे हो, कुछ बताओगे? इसने कहा बैठो आज बताऊंगा। अपने दिल में सोचा चलो शबे आशूर है, इसी को बताने के बहाने कुछ जिक्र इमाम का कर लेंगे, 2 कतरे आंसू हो जाएंगे। बैठो बताता हूँ। हाँ बोलो। कहिए बताओ, मैंने तुम्हारी वजह से गांव, मुल्क, खानदान, हाँ बरादरी, हत्ता दीन सब छोड़ दिया ना? कहा हाँ। कहा लेकिन एक बात जानती हो? का क्या? कहा हम मुसलमानों में एक शख्सियत है जिसका नाम है हुसैन। सब छूट सकते हैं मगर हुसैन नहीं छूट सकते। तो का आज उसी हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। क्यों शहीद हुए, क्या वजह थी, सबब? इसने सोचा कि अब इसी को बयान करें। कहता है हमने कभी मजलिस वजलिस तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो मदरसों में वो मजलिसों में जाके कुछ सुना था, मैंने कहा चलो इसी को सुनाते हैं शब आशूर। मैं वाक़यात करबला बयान करने लगा और वो जो कुछ नहीं जानती, आंख से आंसू उसके जारी, यहाँ तक कि सो गई। थोड़ी देर के बाद उठी, क्या उसको अच्छा लगने लगा, कहने लगी वो किस्सा फिर से बयान करो। तो उसे क्या पता मसाइब क्या है, शायद वो किस्सा फिर से तो बयान करो। तो मैंने फिर अपना शुरू किया और वो फिर उसने रोना शुरू किया। तो मैंने क्या बात है, मैं हुसैन कहता हूँ और तुम गिरिया करने लगती हो, कुछ मोहब्बत महसूस कर रही हो क्या? कहने लगी पता नहीं क्या बात है, तुम हुसैन कहते हो मेरे दिल की हालत अजीब होने लगती है। इसका मतलब कि तुमको हुसैन से मोहब्बत का? शायद। कि तो एक काम करो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा था, तुमको हुसैन से मोहब्बत हो गई है, आओ शबे आशूर उस हुसैन के नाम पर इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ। ये अंदर से तो था ही, तो सब जाहिरी था। उस शबे आशूर आगा मेरी बीवी ने इस्लाम कबूल किया। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, फकत उस जमाने की बात नहीं, आज भी। हाँ, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। मुसलमान हो गए। उसने कहा मगर मेरे घर वाले? मैंने कहा उनको कैसे पता चलेगा, हम और तुम रहेंगे, बकिया पब्लिक के सामने जैसे थे वैसे रहेंगे। खैर ये हो गया। कुछ दिन के बाद अचानक ये आदमी कहता है कि इस तरह से छुप के कब तक रहेंगे, मैं खाली हाथ आया था अपने वतन से, यहाँ अल्लाह ने जो है सब कुछ दिया। जो खुदा यहाँ दे सकता है वो खुदा कहीं भी दे सकता है। तो एक काम करो, छुप के रहने की जिंदगी से बेहतर यह है कि जितनी चीजें बेच सकते हैं, माल बना सकते हैं, सिक्का, उतना कर लेते हैं, बकिया जो नहीं बिकता तुम्हारे बाप को दे देंगे, भाई उनका भी हक है, तुम्हारे बाप है। आओ चले कहाँ? करबला। जिस हुसैन की मोहब्बत में तुमने कलेमा पढ़ा है, उन्हीं की जियारत को चलते हैं। छोटी मोटी वहीं कोई दुकान कर लेंगे, हल्का फुल्का कुछ बिजनेस करेंगे, अब वहीं रहेंगे, छोड़ो इस जगह को। उसने कहा ठीक, सारी तैयारी कर ली। कहता है साहब जो है वो हम लोगों ने जो घर का सामान था एक जगह रख के अपनी बीवी के बाप ससुर के नाम खत लिख दिया कि हम लोग जा रहे हैं, हमको मत तलाश कीजिएगा। बाहर घर के 2 घोड़े बांध रखे थे कि शहर के वक्त निकल जाएंगे। जिस सुबह निकलना था उस रात में कहते हैं कि साहब वो बीवी की मेरी तबीयत खराब हुई, इधर उधर दौड़ा भागा, नहीं समझ में कुछ आया तो अपने ससुराल वालों को बुलाया, वो लोग आए, हकीम तबीब डॉक्टर, सुबह होते होते वो मर गई। सलवात पर मोहम्मद। क्या हुआ? सुबह होते होते वो
اب میں کیا کروں؟ شرعی طور پر مجھ پر واجب ہے اس کا غسل، کفن، دفن، نماز. میں کہہ نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا کہ یہ مومنہ تھی، یہ شیعہ تھی. اس کے اپنا مائکے والے آئے، انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا. کہتے ہیں کہ ارمنیوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہوگا بھی کہ عورت اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کو غسل کے بعد سارے زیورات پہنا کر کے کفن کر کے تابوت میں رکھتے ہیں اور مائے تابوت کے اس کو دفن کرتے ہیں. میں دیکھتا رہا ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے دفن کر دیا. ایک چیز یہاں رک کے میں ایک چیز اور کہتا چلوں تاکہ آگے والی بات سمجھنا آسان ہو جائے. صلوات بر محمد و آل. ایک ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے نقال فرشتوں کا. فرشتے بہت قسم کے ہیں، کسی کا یہ کام ہے، کسی کا کام یہ ہے، کسی کا کام یہ ہے. اسی میں کچھ فرشتے ہیں جن کا کہتے ہیں کیا ہے، نقال فرشتے. نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرض کیجئے ایک آدمی ہے، مومن ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، عاشق حسین ہے، بہت دل چاہتا ہے کربلا جانے کا، نجف جانے کا، مشہد جانے کا، زیارت کا. حالات نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا جسم میں طاقت نہیں ہے، مر گیا، وہ یہاں دفن ہو گیا. نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں کے لائق ہے اس کو وہاں پہنچا دیں گے. اور کہتے ہیں کابل میں سب گھوڑے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، گدھے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو کربلا میں جو مرے گا کیا سب مومن ہوتے ہیں؟ وہاں گڑبڑ لوگ نہیں ہوتے ہیں. نجف میں جو آدمی مرے گا اس میں سب مومن ہی لوگ ہوتے ہیں. مشہد میں سب اللہ والے ہی ہیں. تو اب اگر وہاں کوئی دفن ہو گیا اور وہاں کے لائق نہیں ہے تو وہ وہاں سے اٹھا کے کہیں بھی ڈالے جا سکتے ہیں. یہ ذہن میں رہی، ہمارے یہاں کا یہ ایک عقیدہ ہے. اذان سامنے ہے، ورنہ اس پر دو ایک مثالیں اور روایتیں بھی نقل کرتا میں. صلوات بر محمد و آل. جلدی جلدی کہنے لگے صاحب جو ہے وہ دفن ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ میرے اوپر واجب ہے، کسی کو نہیں پتا، مجھ کو معلوم ہے نا کہ وہ مومنہ تھی، شیعہ تھی. تو میں نے بھی اپنا پروگرام کینسل کیا، جانا تو اسی کے ساتھ تھا. اب دیکھا جائے گا، بعد میں نیا پروگرام بنے گا. فی الحال رکو، آج اس کا غسل ہونا چاہیے، کفن ہونا چاہیے. کتاب دیکھ دیکھ کے جیسے ممکن ہوگا کروں گا. کہنے لگا آدھی رات ہوئی، میں قبرستان پہنچا. اچھا تازہ قبر تو معلوم ہے نا آج کی. میں نے قبر کھودی جلدی جلدی. اب جو قبر کھودی تو ہوش اڑ گئے. معلوم ہوا کہ قبر سے تابوت غائب. اگر صرف تابوت غائب ہوتا تو یہ شک ہوتا چوری کا، کہ زیورات کے ساتھ دفن ہوتی ہے نا، شاید کوئی جو ہے وہ چوری کی غرض سے، جو چور ڈاکو رہے ہوں گے اپنا لے گئے. مسئلہ یہ نہیں کہ تابوت غائب ہے. کہا اب یہ دیکھتے ہیں کہ تابوت تو غائب ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی یہ موچھوں والا کفن میں پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ قبر وہی ہے، کوئی دوسری تازی قبر نہیں. بہرحال گھبراہٹ میں جلدی جلدی قبر کو برابر کیا. ہانپتا ڈھانپتا آیا، بیچارہ گھر پڑا سو گیا. خواب دیکھتا ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ آقا میری بیوی کا تابوت غائب ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائیو، امام علیہ السلام نا کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے. ایک کتاب ہے عالم عجیب ارواح، عالم عجیب ارواح، کوئی ابتہی کر کے ہیں ان کی یہ کتاب، بڑے قصے اس میں لکھے ہیں. یہ ہمارے یہاں جو مربوط ہے اس میں کا ایک سناتا ہوں. تو واقعہ ہے قم کا. تو اب وہ کہیں مجلس جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو وہ جو وہاں کے خطیب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مجلسوں کا حساب ہو رہا ہے، فلاں جگہ ذاکر فلاں تبرک اتنے کا مثلا. تب تک میری مجلس کا عشرے کا نمبر آ گیا. بانی فلاں قصاب
ذاکر میرا نام لیا گیا، تبرک قند اتنے کا، اسی میں دیکھتا ہوں تب تک امام حسین علیہ السلام نہ کل والا سستا والا تھا، اتنے کا نہیں تھا، چینج. میری آنکھ کھلی، میں نے یہ کون سا خواب ہے؟ یہ 3 محرم 4 محرم، محرم ہی کے دوران کا ہے. کہ آپ جب دوسرے دن مجلس کے لیے گئے تو آغا کے لیے چائے آئی، چائے کے ساتھ وہ قند. تو انہوں نے بلایا بانی مجلس کو. کہاں ہے بھائی بانی مجلس؟ جی فرمائیے. کہ کل کون سا قند تھا؟ کہ یہی تھا. کہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں جو چائے تقسیم ہو رہی تھی اس میں کون سا قند تھا؟ وہ شوگر کیوبس. کہنے لگا صاحب وہ ختم ہو گیا تھا، کل مارکیٹ گئے اور اتفاق سے اچھا والا دکھا نہیں. اچھا جہاں 100% مومنین ہو تو محرم میں شارٹیج تو ہوگی نا قوم جیسی جگہ پر. تو جب دکھا نہیں تو یہ ہوا کہ مجلس تو ہو نہیں ہے، چائے تو بٹ نہیں ہے، تو سستا والا مل گیا، میں وہ لے آیا کل. کہا جائیے کوئی بات نہیں ہے. کہیں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہنا میں نے عجیب طرح کا خواب دیکھا تو وہی جانچنا چاہتا تھا کہ یہ یوں ہی ہے یا واقعاً تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. صلوات. آنا آنا بس. آنا آنا پائی پائی، حساب ہے سب ان کے یہاں. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے. خواب میں اس نے دیکھا امام آئے، کیا بات ہے بھائی کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہ مولا میری بیوی کا تابوت غائب ہے قبر سے. بیوی کا کہ کیوں؟ اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ کرے مولا وہ مومنہ ہو گئی تھی، اس کا غسل ہونا تھا، اس کا کفن ہونا تھا، نماز ہونی تھی، اور اس کا تابوت ہی غائب ہو گیا، میرے اوپر واجب ہے سب. کہ یہ بتاؤ کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ یا حسین یا حسین. خدا جتنے لوگ بھی اس وقت امام کی زیارت کے لیے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، پروردگارہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کی حفاظت فرما یا اللہ. کیا تیری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کہاں وہ جانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. فرمایا وہ نہیں جا سکی، موت نے اس کو مجبور کر دیا، ہم نے منگوا لیا. مطلب کہ ہمارے یہاں ایک شخص دفن ہوا تھا جو ہمارے یہاں کے لائق نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش لے جاؤ ارمنستان، اس مومنہ کے قبر میں رکھ کے اس کا تابوت لاؤ یہاں رکھ دو. اب یہ آنکھ کھلی ان کی، اب تو بے چین ہے نا. چلا کربلا. اچھا اس زمانے میں 24 گھنٹہ حرم نہیں کھلتا تھا. چلا کربلا، جا کے وہاں خدام سے بات کی، ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ تابوت یہاں ہے، اس کو نکالو، غسل ہوگا، کفن ہوگا. خدام نے کیسی بات کرتے ہو یار، مومن کے نبش قبر حرام ہے، ہم تمہارے خواب کی بنیاد پہ قبر کھودوا دیں مومن کی؟ جائز نہیں ہے. کہ بھیا خواب نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے کہ اس میں سے تابوت غائب ہے. خواب نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے کہ اس طرح کا آدمی وہاں کفن میں لیٹا ہے، یہاں پہ دفن ہوا. جگہ بتا دیں، شکل بتا دیں. اچھا جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو آدمی کا دماغ بھی ویسے ہی. ایسا سمجھایا، خدام نے کہا ٹھیک ہے مگر ابھی نہیں، نصف شب کے قریب ہو جانے دو، سناٹا ہو جائے. اس لیے کہ عام بات نہیں ہے نا قبر کھود دینا کسی مومن کی، دیکھا جائے گا. اب جب وہاں راضی کر لیا تو کہتا ہے کہ صاحب میں 2-3 عورتیں لے آیا کہ اگر تابوت نکلتا ہے تو یہی لوگ غسل وغیرہ دے دیں گے. اب وہ قبر کھودی گئی، ارمنستان میں دفن ہوا تابوت کہاں نکلا؟ کربلا معلی. لہذا ایھا الناس، اگر کسی مجبوری کے تحت کربلا نہیں جا پا رہے ہو، امید لگاؤ مولا بہت کریم ہے، آقا بہت کریم ہے انشاءاللہ. قبر کھودی گئی، تابوت نکل آیا، عورتوں نے اپنا غسل وغیرہ دیا، کفن پہنایا. تو اب جب نکل آیا غسل وغیرہ ہوا تو وہ زیورات کو دفن کر کے کیا کرتے؟ تو ہم نے وہ زیورات صاحب اس تھیلی میں رکھ لیے ہیں، وہ لے کے آیا ہوں کہ آپ جہاں چاہیے خرچ کیجئے بس. ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے.
نجات کی کشتی ہے، ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ۔ امام حسین نے خود بھی کہا ہے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ میں کہوں گا مولا آپ گئے تھے اصلاح امت کے لیے نا، آپ گئے تھے امر بالمعروف کے لیے نا، 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے، 10 محرم کو آپ شہید ہو گئے، 8 دن میں کون سا انقلاب آ گیا؟ 8 دن میں کون سی اصلاح ہو گئی؟ 8 دن میں کون سا امر بالمعروف ہو گیا؟ عجب نہیں امام جواب دیں تم وہ دیکھ رہے ہو اور ہمارے ذہن میں قیامت تک کا سلسلہ ہے۔ یہ جو اس وقت سارا کام چھوڑ کر کے دوپہر میں یہاں بٹھلائے ہو تم لوگوں کو، اور کسی کے نام پہ بلا لو تو ہم جانیں۔ یہ پورے قیامت تک یہ جو سسٹم قائم کیا ہے حضرت سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اور یہ بھی بنیاد کس کی ہے؟ اس خاتون کی جس کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ سنیں گے آپ؟ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا، چھٹے امام سے، اور وہ کربلا جا سکتا ہے نہ جائے، امام فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ اتنی تاکید ہے زیارت کی امام۔ آپ بتائیے انصاف سے، آپ لوگ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا امام سجاد کو؟ زیارت کا حق عام عورتوں کو زیادہ ہے یا رباب کو؟ لیکن جس وقت آ کے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں ہم کو آزاد کر دیا گیا ہے، یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ، انصاف سے بتائیے کیا کہنا چاہیے تھا جناب زینب کو؟ بیٹا جلدی سے انتظام کرواؤ، جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی کربلا میں، جلدی انتظام کرواؤ، بھیا کی زیارت کو جائیں گے۔ یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ جناب زینب نے زیارت کی بات کی ہے؟ کسی ذاکر سے سنا آپ نے؟ بلکہ کیا فرمایا؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، پہلے یزید سے کہو ایک مکان خالی کرا دے۔ یعنی زیارت پر جناب زینب نے اپنی زیارت پر مقدم کیا کس کو؟ مجلس کو۔ بی بی کیوں؟ جیسے اتنے دن برداشت کر لیا نا، 1 ہفتہ اور برداشت کر لیا، 10 دن اور برداشت، کربلا جائیے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہوگا۔ یہ مجلس کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اب سمجھیں گے اب یہ مجلسوں کی حیثیت کیا ہے۔ عجب نہیں بی بی آواز دیں۔ بتاؤ غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا۔ 30 برس کے اندر کوفے کی بات ہے، منبر پر مولا ہے، ایسے ہی پوچھا اے تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا فہد؟ مولا کے منہ پہ کہہ دیا اس نے کہ صاحب حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا۔ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے، ودن 30 ایئر امیر المومنین کے منہ پہ اس کا انکار کر دیا گیا۔ بولو کاشف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں۔ مدینے میں بھی کہاں؟ مسجد نبوی سے متصل، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی، مرکز شہر میں میری ماں کا گھر جلا دیا گیا۔ آج کوئی ماننے کو تیار ہے؟ افسانہ کہتے ہیں، بعض ویڈیوز میں نے دیکھے لوگ افسانہ کہتے ہیں، افسانہ یہ شہادت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بیچ شہر میں جو مکان جلا دیا گیا، آج کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عجب نہیں زینب آواز دیں، جو واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا اس کو تو لوگوں نے انکار کر دیا، جو بیچ شہر کا قصہ ہے کوئی جو ہے وہ اس مصیبت کو ماننے کو تیار نہیں۔ کربلا تو واقعی بیابان کی بات ہے،
کتنے سال زندہ رہے گا؟ 10 سال، 20 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن، بس نا۔ اور اس کے بعد 100-200 سال کے بعد کوئی کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ارے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ رسول اللہ کے نواسے کے جسم پر گھوڑا کیسے دوڑ جائے گا؟ کوئی ماننے کو تیار ہوگا تو میں وہ نہیں ہونے دوں گی جو غدیر کا حاصل ہوا ہے، میں وہ نہیں ہونے دوں گی جو میری ماں کے مصائب کا ہوا ہے۔ میں زیارت بعد میں کروں گی، بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی۔ اور یہی وجہ ہے آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، اس کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہی مجلسیں ہیں جس کی بنا پر کوئی واقعہ کربلا کا انکار نہیں کر سکتا۔ غدیر کا جو ہے وہ مطلب غلط نکل سکتا ہے، واقعہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انکار ہو سکتا ہے، مگر کربلا کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے سبب بولیے یہی مجلسیں ہیں۔ ان کو معمولی مت سمجھیے، ان کو ہلکا مت سمجھیے۔ اسی لیے زور دیا ہے اہل بیت نے بھی بہت، بسا اوقات اللہ اکبر۔ وہ تھے کمیت، نام ان کا کیا ہے بولیے؟ کمیت اسدی۔ آئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، امام نے کہا کمیت تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے میرے بابا کے لیے؟ کہا ہاں مولا۔ امام نے پردہ ڈلوا دیا، پردے کے پیچھے عورتیں ہو گئی بنی ہاشم کی، ادھر امام ہو گئے اور کچھ مرد ہو گئے۔ کمیت نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مرثیہ تمام ہوا۔ جانتے ہیں کہ امام نے جب مرثیہ تمام ہو گیا، ایک باغ تھا مولا کا، امام سجاد کا، اس کا پورا کاغذ اٹھایا کہ جس زمانے میں لوگ بول نہیں سکتے تم نے میرے بابا کا مرثیہ کہا، یہ لے لو۔ لیکن وہ بھی ویسے ہی مخلص تھے۔ کمیت نے کہا مولا میں نے مال دنیا کی خاطر نہیں کہا ہے مرثیہ، میں نے رضا الہی کے لیے کہا ہے، مولا میں نہیں لے سکتا ہوں۔ کہ تم نے رضا الہی کے لیے، ہم دے رہے ہیں نا، لے لو۔ جب امام نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً کمیت نے نہ چاہتے ہوئے حکم امام کی بنا پر وہ پیپر باغ کا رکھ لیا، مگر تب بھی دل مانا نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر کہ مولا آپ سے ایک کام ہے۔ فرمایا بولو کمیت تمہارا کام ہو جائے گا، تم نے میرے بابا کا مرثیہ کہا ہے کمیت تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا کام ہو جائے گا، بولو۔ کہ مولا کل جو آپ نے وہ پیپر دیا تھا نا باغ والا، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم نے اللہ کے لیے مرثیہ کہا تھا، مولا اسے لے لیجئے۔ چونکہ وعدہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ، امام نے واپس لے لیا، مگر پھر کچھ بچوں کو بلایا، فرمایا ایک چادر لے لو، محلہ بنی ہاشم میں گھومو اور آواز لگاؤ کہ جس سے جو ہو سکے اس چادر میں ڈالے۔ کمیت نے امام کا مرثیہ کہا۔ تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر اس میں عورتوں نے اپنے زیورات تک اس چادر میں ڈالے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو تاریخ کا کہنا ہے کہ جس قیمت کا وہ باغ تھا اس سے زیادہ رقم اس چادر میں اکٹھا ہو گئی۔ امام نے فرمایا کمیت اب اس کو تو لے لو نا، یہ تو میرا نہیں ہے، لوگوں نے دیا، اسی لیے بہرحال مجلسیں ہو گئی۔ اب قافلہ شام سے چل چکا، چلتے چلتے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے یہ قافلہ ایک ایسے راستے میں پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا اس راستے سے چل جو کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ یہ قافلہ اب کربلا کے لیے بڑھ رہا ہے۔ ادھر پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے کربلا پہنچ چکے ہیں، فرات میں غسل کیا، آئے قبر امام پر زیارت کی، سلام کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک جابر کہنے لگے حسین
میں آپ کو بچپنے سے جانتا ہوں حسین. اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے جواب نہ دیا ہو. یہ کیا حسین جواب نہیں سن رہا ہوں میں. ادھر یہ قافلہ بڑھ رہا ہے. قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جانور ہوتے تھے نا، جانوروں کے ساتھ سفر، ان کے گلے میں لوگ گھنٹیاں باندھ دیتے تھے تاکہ چلے تو آواز ہو کہ حشرات وغیرہ جو ہیں زمین پر وہ ڈر کے سائیڈ ہو جائیں. ادھر آواز کچھ قافلے کی جابر نے محسوس کیا. بعض کہتے ہیں کہ جابر اس زمانے میں آخر میں نابینا ہو گئے تھے، واللہ عالم. جابر نے اپنے غلام سے کہا جا دیکھ یہ کیسا شور ہے، اگر ابن زیاد کا لشکر ہو کہیں اپنے آپ کو چھپا لے، اور اگر کہیں تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. غلام آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جابر امام سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھ رہے ہوں گے روز نہ چل چکا بصرے سے کہاں سے چل چکا. نجف والے بھی لوگ اب یہاں سے دیکھا ہے آپ نے کیسا استقبال ہوتا ہے آج حسین کے ظاہروں کا. دیکھا ہے نا آج بھی امام کے ظاہروں کا استقبال کس طرح ہوتا ہے. بڑے سے بڑا ارب پتی آدمی ظاہروں کا پیر دباتا ہے، جوتوں پر پالش کرتا. ہاں آج اتنے دنوں کے بعد حسین کی زیارت کو جاتے ہیں لوگ، استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ارے سگی بہن آ رہی ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا، بیٹا آ رہا ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا. روایت کہتی ہے جابر نے غلام سے کہا لے چل مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں. اللہ نہ کرے پردیس میں کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، آدمی برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے نا، فطرت ہے نا، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے آدمی کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، اتفاق ہے کہ 40 کا دن ہے. جیسے ہی امام کی نظر پڑی جابر پر، ایک زمانے کے بعد اپنا آدمی دیکھا، ہر چیز یاد آنے لگی ہوگی نا. چنانچہ روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں جابر آؤ چلو میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا. ایک ایک جگہ امام جابر کو لے کے گئے. فرماتے جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہ جگہ وہ جہاں ہمارے بچے مارے گئے. ہاں ہونا سبیت نساؤنا، یہاں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. ہاں ہونا حرقت خیامنا، جابر یہیں پہ خیمے تھے جن کو آگ لگائی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ شمع بانو بنت جواد عباس مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.